رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہم صلی علی محمد۔ رسول خدا تشریف رکھتے ہیں اور راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا، رسول خدا کھڑے ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا سے کہا کہ یہ آپ رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ ایک بچے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہا یہ حسین ہے، اس کے لیے عرش پہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی جو ہستی ہے وہ اسلام کی بقا ہے اصل میں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں نہ پہنچتے اور اسلام کے لیے جو قربانی دی وہ نہ دیتے تو آج اسلام کی یہ شکل نہ ہوتی۔ اسلام زندہ ہی کربلا کے بعد ہوا ہے، اور یہ جو حدیث ہے رسول خدا کی کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ حسین ان کی بیٹی کا فرزند ہے، انہوں نے اپنا فرزند بھی کہا ہے رسول خدا نے کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن میں حسین سے ہوں یہ کربلا کے بعد سمجھ میں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کو اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو پھر اسلام میں حلال اور حرام اور ظلم اور ستم اور جو ہر چیزوں سے انکار ہو گیا تھا وہ آج ہمارے سامنے موجود نہ رہتا۔ مگر ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے سب سے بڑا درس یہی ہے کہ جب اتنی بڑی ہستی اسلام کے لیے قربانی دے سکتی ہے، ایسی ہستی کہ جسے رسول خدا خود اپنے شانوں پہ، شولڈر پہ بٹھاتے ہوں، جس کے لیے رسول خدا سجدے کی حالت میں ہوں اور اگر وہ اوپر آ کے بیٹھ جائیں تو وہی نازل ہو جائے کہ سجدے کو لمبا کر لو، سجدے کے ذکر کو جب تک حسین نہیں ہٹے جب تک سجدہ۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایسی ایک شخص ہے، ایک ایسی ذات ہے کہ جو اتنی امپورٹنٹ ہے، اور وہ اتنی امپورٹنٹ ہستی کربلا جائے اور اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ کس کی خاطر؟ نام کی خاطر، بادشاہت کی خاطر، ملک کی خاطر نہیں، صرف اسلام کی خاطر۔ تو پھر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں زندگی میں؟ یعنی کیا میں یا میری اولاد حضرت علی اکبر سے زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا میرا بچہ حضرت علی اصغر سے زیادہ پیارا ہے؟ تو پھر میرا کردار کیوں اتنا سلو ہے زندگی میں؟ میں کیوں دین کو اتنا ہلکا سمجھتا ہوں، یا دین میرے لیے، ریلیجن میرے لیے پرائرٹی پہ نہیں ہے؟ میرے لیے سب کچھ پرائرٹی پر ہے، ریلیجن لاسٹ پرائرٹی ہے۔ تو اچھا جو بچے گا تو دین کے لیے کریں گے، جو وقت بچے گا تو دین کو دیں گے، تو جماعت پہ ٹائم لگائیں گے، تو صرف کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ جو دین کا کام ہے یہ پرائرٹی ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ نعمت کہ جس کا تم سب سے پہلے اور زیادہ شکر گزار ہو وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ یعنی ہمیں اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ جو مسلمان ہوتا ہے اس سے پوچھیں اسلام کیا ہے، کیونکہ ہم تو مسلمان جو ہمارے آباء و اجداد کنورٹ ہوئے آپ لوگوں کے، لیکن جو ابھی جو نسل ہے وہ تو اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، اسے تو نہیں پتہ کہ اسلام کی قیمت کیا ہے۔ اسلام کی قیمت اس سے پوچھیں کہ جو کسی اور مکتب میں ہوتا ہے پھر مسلمان ہو جاتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے، جو حق کی جستجو کر رہا ہے۔ مجھے آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں، مجھے تو مل گیا اسلام آرام سے، اب تبھی مجھے ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟
ہمیں انگلی اٹھانا بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر رہے، انہوں نے یہ نہیں کیا، جماعت یوں نہیں کرتی، یہ فلانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ میں نے کیا کیا آج تک؟ میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ یا میں سوچ رہا ہوں کہ میری کوئی پلاننگ ہے دین کے لیے؟ ابھی میں اپنے بچے کو پڑھاتا ہوں، فلانے اسکول میں پڑھے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، سافٹ ویئر انجینئر بنے، بزنس مین بنے، ایک دکان کھول لوں میں اس کے لیے۔ مگر کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کل امام زمانہ کے کس کام آئے گا؟ کیا میں نے اس کو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی اسکل، کوئی ایسا پروفیشن کہ جو امام زمانہ کو ضرورت ہے سکھا رہا ہوں؟ نہیں مولانا، گھر کیسے چلے گا، کاروبار کیسے چلے گا؟ ابھی چھوڑے نا دین کو، کتنا دین کریں گے؟ دین صرف مسجد میں نہیں ہے، دین زندگی کے ہر حصے میں دین ہے۔ دین کاروبار میں بھی ہے، دین بازار میں بھی ہے، دین گھر میں بھی ہے، دین اسکول میں بھی ہے، دین کالج میں بھی ہے، دین یونیورسٹی میں بھی ہے، ریلیجن ہر جگہ ہے۔ ہم دین کو صرف مسجد میں نہ رکھیں عزیزان محترم، کہ مسجد میں آئے تو دیندار، باہر نکلے تو چھوڑے، دین سے کیا تعلق ہے؟ حلال کا حلال، حرام کا حرام، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، دین اجتماعی اور فطری دین ہے۔ اور اگر آج مجھے عادت نہ ہوئی تو کل جب امام آئیں گے تو مجھے بہت مشکل ہو جائے گا دین کو سمجھنا، کیونکہ میں نے دین کو پارٹ ٹائم رکھا ہوا ہے، پارٹ ٹائم ہے دین۔ بچ گیا تو دیندار، بوڑھے ہو گئے تو مجبوری ہے ہاتھ میں تسبیح، اور تو آپشن کوئی نہیں ہے، پھر حج عمرہ پہ چلیں، اور کیا جتنی حجیں اور زیارت کر سکتے ہیں کریں۔ جوانی میں کہیں اور گھومنے چلتے ہیں، پیرس میں چلتے ہیں، گھوم پھر کے آئیں گے، جائیں گھومیں پھریں، لیکن ریلیجن کو کتنی امپورٹنس ہے آپ کی میری زندگی میں۔ عزیزان محترم، جو دیندار ہے اسے یہ پریشانی ہوتی ہے میں جب کہیں جاؤں گا تو میں نماز کیسے پڑھوں گا۔ جب کوئی ٹریول کرتا ہے اسے یہ پریشانی ہے کہ میرے روزے کا کیا ہوگا۔ جو دیندار ہے اس کو یہی پریشانی ہے، کیونکہ کس کو کیا پتا کہ کل ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ امام حسین نے یہی ہمیں سکھایا کہ جتنی بھی تمہارے پاس خوبصورت امپورٹنٹ چیز ہے سب تم نے دین کے لیے دینی ہے، سب دین کے لیے دینی ہے۔